بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک فوج پائند آباد، پاکستان زندہ آباد۔ 14 اگست کے موقع پہ سب کو ایوارڈ دیے گئے ایوان صدر میں اسلام آباد میں۔ بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی نا مجھے وہ اس بات پہ ہوئی کہ پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور کیا کہتے ہیں پاکستان آرمی کو ایوارڈز دیے گئے۔ اس میں جتنے بھی سربراہان تھے نا آرمی کے، ان سب کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، اور خصوصاً شہباز شریف نے ان بندوں کو تمغے دیے جنہوں نے اس جنگ میں بہترین کردار ادا کیا تھا اور فرنٹ سے لیڈ کیا تھا۔ 6 پائلٹ تھے۔ ایک پائلٹ کو تو شہباز شریف نے ایسے پہلے قریب کیا، اس کے بعد گلے لگایا، پھر اس کے بعد اس کو اپنے پاس کھڑا کر کے کہا کہ یہ وہی پائلٹ ہے جس نے انڈیا پہ حملہ کیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور خوشی ہونی بھی چاہیے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ وہاں پہ نیوکلیئر پھینک دیں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ بھائی دیکھیں ہم نے ایک جنگ لڑی ہے اور سچ پہ لڑی ہے، جھوٹ پہ نہیں لڑی انڈیا کی طرح۔ آپریشن سندور، یہ ہمارا جو آپریشن ہے نا بنیان و مرصوص، یہ تو سر میں کہتا ہوں باقی آپ جنگیں بھول جائیں لیکن یہ آپ نہیں بھولیں گے، کیونکہ اس پہ جو ینگ جنریشن تھی نا ان سب کی نظریں تھیں۔ یہ ہوا ہی ابھی ہے 2025 کو، مئی 2025 کو ہوا ہے، تو بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے علاوہ سیاستدانوں کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ صحافیوں میں سے بھی جو بڑے بڑے صحافی تھے ان کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، خصوصاً جیو سے حامد میر کو۔ میں تو ان کو خیر نہیں سنتا۔ اس کے علاوہ منیب فاروقی اور اس کے علاوہ بڑے بڑے صحافی تھے، ان کو تمغوں سے نوازا گیا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جو میرا فیورٹ صحافی ہے منصور علی خان، اس کو بھی نوازا گیا۔ اور میں نے جو یہ پروگرام دیکھا بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ جب منصور علی خان آیا تو اس نے نا بڑے اچھے طریقے سے صدر زرداری سے ہاتھ ملایا، اس کے بعد پھر اس نے اس کو تمغہ دیا، پھر وہ ہنسے، پھر انہوں نے تصویر کھنچوائی۔ حالانکہ تصویر تو سب نے کھنچوائی لیکن اس کا جو انداز تھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ جو کلپ میں انہوں نے ہم ٹی وی والوں نے ہم چینل والوں نے جو نا اپلوڈ کیا تھا اس میں، تو بڑی خوشی ہوئی۔ دیکھیں یہ ایک زندہ قوم ہے اور پاکستان کا ہم نے دفاع کیا، کس نے؟ آرمی نے۔ خصوصاً ہماری آرمی نے جتنا دفاع کیا، اس پہ جتنا بھی ان کو دیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ آرمی ہماری قوم کی اور آرمی ہمارے دفاع کے لیے ہے، اور یہ دفاع ہم کرتے رہیں گے اپنا انشاءاللہ تعالی۔ انڈیا ناپاک عزائم اپنے چھوڑ دے۔ دیکھیں سر، انڈیا والوں نے 14 اگست پہ تمغے جو دیے وہ کس پہ دیے؟ جنگ تو وہ ہار چکے تھے۔ آپریشن سندور کا تو کالا منہ ہو گیا۔ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ ان کا جیا بچن کا، جو امیتابھ بچن کی بیوی ہے، انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر ان کی بے عزتی کی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور آپ نے کس بنیاد پہ رکھا ہے نام؟ سندور تو اجڑ گیا۔ وہ بیویاں جن کی سندوریں اجڑی ہیں اس لیے آپ نام رکھا تھا آپ نے۔ پھر سارے ہنسنے لگے اس پہ اور وہ جذباتی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا انڈیا جو ہے وہ نریندر مودی کو تھو کر رہا ہے، لان تان کر رہا ہے۔ اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اس کی آرمی ناکام رہی، اس کے ایئر فورسز والے ناکام رہے، اس کے جہاز گرے، تقریباً 5 سے 6 جہاز اس کے آرمی کے گرے انڈیا کے۔ مودی اتنا ذلیل ہوا اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہونا بھی چاہیے تھا مودی کو۔ اور ہمارا سر فخر اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے بہت کرم سے بلند ہے۔ اس لیے بلند ہے کہ ہم حق پہ کھڑے ہیں، ہم سچ پہ کھڑے ہیں، اور ہماری آرمی نے بڑے دل و جان سے قربانیاں دی ہیں۔ اور اس کلب میں دیکھ رہا تھا جو شہداء تھے نا، ان کے لواحقین آئے تھے، ان کے لیے سارا مجموعہ کھڑا ہو گیا۔ یہ اصل میں یہ چیزیں پوائنٹیبل، یہ نہیں ہے کہ اب شہید ہونے کے بعد آپ کو بس صرف یاد کیا جائے گا اور پھر چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اس کا باقاعدہ انہوں نے احترام کیا، پھر اس کے لیے سارے کھڑے ہو گئے۔ جو بیویاں آئی تھیں ان کی، جو ان کے والد محترم آئے تھے، جو نوجوان شہید ہوئے تھے آرمی کے، پاکستان آرمی والوں کے، ان کے سب کے لیے وہ کھڑے ہوئے، ان کا بڑا احترام کیا، ان کو تمغے دیے گئے، ان کو انعامات دیے گئے۔ یہ ان کا حق تھا، ان کو ملنا ہی چاہیے تھا۔ اگر
पाकिस्तान आर्मी वाले पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं, तो ये उनको देना चाहिए और भरपूर तरीके से देना चाहिए। ये उनका हक़ है और ये हमारी खुशहाली के लिए है। वो हमारे लिए अपनी नींदें, अपनी जानें, सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। बॉर्डर पे वो खड़े हैं, रात को दिन को, जब भी आता है तो जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो सामने सीना तान के से खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ बॉलीवुड की फ़िल्म नहीं है सर, यहाँ पे सीधी गोलियाँ चलती हैं। वहाँ पे वो निकम्मे बैठे हुए इंडिया में, जिनका कोई पता नहीं। उनके जो शहीद हुए थे, खैर वो शहीद नहीं, वो तो मुर्दार हुए थे, उनका कुछ भी नहीं पता, उनकी फैमिलीज़ का नहीं पता। वो तो खुद लड़ पड़े आपस में कि वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि ये शहीद हुए हैं। उन्होंने सारे शहीदों को छुपा दिया। उसने कहा ये अगर हम ज़ाहिर करेंगे तो ये हमारी इसमें नाकामी होगी और बुज़दिली होगी और ये हम पर मज़ीद थुक लानत होगी दुनिया की। होनी भी चाहिए था। तो आपने कारनामे ऐसा किया है, आपकी आर्मी कमज़ोर, आप खुद कमज़ोर, आप खुद झूठे। आप वज़ीर आज़म हैं एक कंट्री के, आप खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं कि हम जंग करेंगे। सर हमारे भी वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम जंग करेंगे, कभी भी नहीं कहा। देखें इससे पहले इमरान खान था, उसने करतारपुर कॉरिडोर का, जहाँ से हम हमारे सिख आते हैं, उनके लिए इतना बड़ा करतारपुर बनवा दिया और रास्ता खोल दिया। आपने तो वो भी बंद कर दिया जंग के टाइम पे, लेकिन हमारे यहाँ तो खुला हुआ था। उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में इंडियन थे, आपने उनको मंगवा लिया, और जितने इंडिया में थे पाकिस्तान के, वो यहाँ पे आ गए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा नहीं किया। आपने सोशल मीडिया पूरा का पूरा बंद कर दिया, बड़े बड़े सहाफ़ियों के चैनल्स आपने ब्लॉक करवा दिए। पाकिस्तान ने किसी का भी चैनल ब्लॉक नहीं करवाया। अभी भी आप सर्च करके देख लें, आप बड़े से बड़ा कोई सहाफ़ी इंडिया का सर्च करें, वो आ जाएगा आपके पास। बॉलीवुड आ जाएगा आपके पास, बड़े बड़े बॉलीवुड के चैनल्स आ जाएंगे, क्रिकेट आपके पास आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पाकिस्तान ने कुछ भी बंद नहीं किया, बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने डिफेंड किया, और ये हक़ रखता था पाकिस्तान के, उसका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी गया था, पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। परचम नहीं बल्कि पाकिस्तान का ऐसा दिफा किया है कि ये तारीख़ में याद रखा जाएगा। उसके अलावा आपके जो गए थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, पता नहीं कहाँ गए थे, अपनी अय्याशियाँ करके वापस आ गए, क्या फ़ायदा उनका। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी हुई मुझे, ऐसा होना चाहिए। और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ईमान रखते हैं। तो ये चीज़ें भी कुछ बतानी थी आपको। ठीक हो गया।